آل محمد بلند تر صلوات۔ دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، پھر اس پہ شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے، کیوں اتنا حسد ہے تجھے شبیر کے غم سے، شاید تیری شاہ رگ میں امیہ کا لہو ہے۔ نعرہ حیدری۔ نقیب ممبر کی حوصلہ افزائی کرنا بھی کسی شریعت کے باب میں ممنوع یا حرام نہیں ہے۔ اب میں ملتمس ہوں انتہائی واجب الاحترام عمدۃ الخطبہ خطیب الایمان در نایاب عمدۃ الواعظین اور بالخصوص میڈیا کے حوالے سے ان کا ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ سما چینل پر بسا اوقات اپنے مکتبہ فکر کی ترجمانی، عقائد حقہ کی ترجمانی کا اعزاز شرف ان کو حاصل ہوتا ہے، بالخصوص سما چینل پر۔ اور اس کے بعد اس سال انشاءاللہ پی ٹی وی پر مجلس شب عاشور، شام غریبہ نہیں بتا رہا، مجلس شب عاشور، وہ قبلہ صاحب کا خطاب پی ٹی وی پہ نشر ہوگا۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں عزت مآب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں۔ ان کے بعد ایک بہت بڑی علمی شخصیت علامہ حسن باقر صاحب آف لاہور، وہ بھی بارگاہ آل محمد میں ان کے بعد حاضری دے رہے ہیں۔ بر عظمت آل محمد صلوات۔ یہ ٹیبل ہٹا دیجیے، جس طرح آپ بتائیں۔ ہاں جی یہ ہٹا دیجیے کرسی بس، دھیان سے گرے نہ۔ اللہ رحم۔ اللہ جی ٹھیک جی انشاءاللہ۔ جی 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 انشاءاللہ۔ لانگ پڑھنے لگے نا پھر زور بھی لگ رہا ہے۔ مولا کو سلام بیٹا، جلدی کر۔ جی میں صرف آپ کو کہوں گا کہ آپ لانگ پڑھنے والے نا پھر زور لگ رہا ہے۔ شکریہ۔ چھوڑ دیں ہلو۔ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ یار جی ٹھیک ہے، یہ ایسے ہو سکتے ہیں بھائی جان؟ جی ٹھیک ہے ایسے۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ جو بیٹے ایسے نہیں، بلند تر صلوات پڑھی آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، مل کے بلند باس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب سید اور اس کی آل طہار پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ،
وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الحزبیہ وجود التقویہ ونکاوت نکویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الصدر والزمان صلوات سیدنا محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین معصومین منتجبین منتخبین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ایک قدم آگے دیکھیے جائے گا، صرف ایک قدم، تاکہ مزید آپ ذکر سے بلا فاصلہ ہو جائے۔ حضرت غیب قادر اشکان رسول خدا مہبان علیبہ عزدران مظلوم کربلا سادات عظام کی طرف سے یہ تاریخی مجلس اعظم جو ہر سال اپنے ادبی فکری علمی انداز سے بپا ہوتی ہے، میں دعا گو ہوں مولا کائنات ان کی شرعی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ آج بہت زیادہ نعروں کا دن نہیں ہے، آپ کا تھوڑا بھی بولنا میرے لیے باعث عزت ہو، افتخار ہوگا۔ روڈ پہ مجلس ہے، بھائی حسن گوگر صاحب کا محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہماری یہ مجلس سے درس اخلاق ہے۔ ان مجلسوں نے باغی نہیں نمازی پیدا کیے ہیں۔ ان مجلسوں کا طرح امتیاز کسی کو کافر کہنا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو مومن بنانا ہے۔ بسم اللہ۔ چونکہ مجھے ٹاپک بھی یہ دیے گا، ارد گرد میرے تمام اہل سنت بھائی ہماری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، تھوڑی بڑا آواز کھولے گا۔ سب سے پہلے میں بھائی لال خان یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر توجہ فرما لی تو جملہ کافی ہوگا۔ جسے تم شیعوں کے دن کہہ رہے ہو، یہ شیعہ کے دن نہیں، رسول کے دن ہیں۔ توجہ توجہ، ایک بلندر صلوات پڑھی علی محمد۔ یہ عشرہ محرم، جناب پروفیسر گوہر صاحب قاضی صاحب آپ کو سلام کی، یہ عشرہ محرم رسول اللہ کا عشرہ ہے۔ اب شیعہ کو بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ جی ہم تو ہر جگہ لکھ رہے ہیں یا حسین، لبیک یا حسین، عشرہ حسین، آپ نے کہہ دیا کہ یہ رسول کا عشرہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچی اور سچی حدیث حقیقت بن کر نہیں بھائی بول رہی ہے کہ الحسین منی، توجہ فرمائے گا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کربلا تک حسین یہی کہتا رہا، لوگوں میں نبی کا نواسا ہوں۔ 10 گھنٹے میں حسین نے ایسی قربانی دی کہ اب قیامت تک رسول کہہ رہے لوگوں میں حسین سے ہوں۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھی علی محمد۔ پاک بی بی آپ کا سلام، جناب سیدہ آپ کا سلام رکھی۔ 6 عشرے اور اتنا سفر اور روزانہ 1.25 گھنٹے کی مجلس، یہ میرے مولا کا کرم ہے۔ میں بخاری صاحب 3:45
11 بجے حاضر ہو گیا تھا، لیکن بھائی نے مجھے ممبر لیٹ دیا. اب جتنا میرے پاس وقت بچا ہے اسی میں انشاءاللہ گفتگو کو میں مکمل کروں گا. تو جو ہے آپ کی آدم سے لے کر گفتگو میں نے شروع کر دی. پہلے آپ سے کہا ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے نعرے لگائیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے بولنا ضرور ہے. آدم سے لے کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء تک تمام نبیوں کی غیرت ایک سراپے میں مجسم ہو جائے تو حسین کہلاتا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر، صلوات پڑھیے علی محمد پر. تمام نبیوں کی، تمام انبیاء سبق کی غیرت ایک سراپے میں، میں سرگودہ میں پڑھ رہا ہوں، مجسم ہو جائے تو ایک حسین ابن علی علیہ السلام کہلاتا ہے. عبدیت میں لا شریک حسین، پتہ نہیں کس طرح غور کیا ہے کہ نہیں. وحدانیت میں لا شریک میرا اللہ، عادیت میں لا شریک میرا اللہ، عبدیت میں لا شریک میرا حسین. مولا کائنات بھی ولی، مولا علی بھی ولی، جناب حسین بھی ولی. جاہل ہے وہ بندہ جو باپ اور بیٹے کا تقابل کروائے. میں بات تقابل کی نہیں کروا رہا، بات شرف قبولیت و عزت و حرمت و حزمیت کی ہے. اگر آپ نے غور کر لیا میرے آج کا آنے کا مقصد مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. میرے مولا کائنات بزرگوار سرکار حسین ہے، میرے مولا کائنات جد ہیں جناب حسین علیہ السلام. بیٹے ہیں، باپ باپ ہوتا ہے، پسر پسر ہوتا ہے، پدر پدر ہوتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کعبے کی قسم، آدم کی قسم، نوح کی قسم، یحییٰ کی قسم، انوش کی قسم، عیسیٰ کی قسم، موسیٰ کی قسم، رسول کی قسم، غلاف کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، آیات کی قسم، تورات کی قسم، زبور کی قسم، انجیل کی قسم، قرآن کی قسم. دونوں ولی ہے باپ بیٹا، لیکن ایک بڑا فرق ہے. جو دنیا میں آ کر قرآن سنائے اسے علی کہتے ہیں، جو دنیا سے جا کر نیزے پہ قرآن پڑھے اسے حسین ابن علی. ہائے ہائے بسم اللہ. جی بسم اللہ. تھوڑا پنکھا ہٹا. سبحان اللہ. جلدی امیر ہونے کا. اچھا حسین میں سب کچھ لٹا دیا. سبحان اللہ. پیغمبروں کے بھی سجدے یتیم لگنے لگیں گے. اچھا حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. ہائے ہائے. اچھا میرے بزرگوار نے بسم اللہ بسم اللہ پاک بھی آپ کو سمجھ. یہ ایک ادبی مجلس ہو رہی ہے. میرے بزرگوار نے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے، تو اگر ان کی اجازت ہو تو 4 مصرے میں ہدیہ کرتا ہوں. مولا کو زندگی دے. ہزاروں سر ہیں ایسے نماز جنہیں بچاتی ہے، جو کم از کم سجدہ ادا کرتے وہ ضرور بولنا. ہزاروں سر ہیں ایسے نماز جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. چوتھے میں سے خاموش رہنا. نماز توجہ. ہزاروں سر ہیں ایسے نماز جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، یہ ڈر خدا کا نہیں، خوف سے حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ بیٹھو. پاک بی آپ کو سمجھ. ایک بار انتر صلوات پڑھ دیجیے علی محمد. بسم اللہ. قرآن مجید کی 4 آیہ کریمہ کی تلاوت میں کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا حضرت آواز کھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اللہ ارشاد فرماتا ہے قسم تارے کی جب وہ ٹوٹا، جس اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں لگتی. میں عبادت کے دونوں حصے مکمل کرنے لگا ہوں. توجہ آپ نے فرمانی ہے، چونکہ ممبر ہے پاک ہستیوں کے نام لینے کے لیے. کسی نجس کا نام میں ممبر سے نہیں لے سکتا کیونکہ باوضو بیٹھا ہوں. پتہ نہیں کوئی غور فرمانا کہ نہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قسم تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا نبی نہ بہکا، نہ بھولا، نہ نسیان ہوا،
نہ ہذیان ہوا۔ کیا خیال ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے نبی کو ہذیان نہیں ہوتا۔ جب نبی کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد جو میرے نبی کے دماغ پر الزام لگانے کا سوچے وہ لعنت اللہ تو ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ تانے کو غور کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاک بی بی ایک بار اندر صلوات پڑھ دیجئے نبی کے کسی مقدس صحابی نے آج تک میرے رسول کی عظمت پہ شک نہیں کیا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ میں شیعہ ہو کر اتنا ذمہ دار جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے پیارے سنی بھائیوں، میرے پیارے اہل حدیث بھائیوں، میرے پیارے اہل دیوبند بھائیوں، بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، میرے نبی کے پاکیزہ کلمہ کو مسلمان پیارے بھائیوں، ہم جاہل نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کریں۔ ہم پہ تو الزام ٹھوسا جا رہا ہے 1400 سال سے۔ جو شیعہ آج تک حسین کے زلجنا کی اتنی شبیہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ نبی کی صحابی کی کتنی کرا؟ ارے آپ نے غور نہیں کیا؟ صلوات پڑھ یا محمد تو جو ہے بھئی کہنے کو کیا ہے؟ آپ لوگ آسانی سے فرما دیتے ہیں شیعہ حضرات ہیں، چونکہ عزاداری پہ مجھے بولنا ہے، شیعہ حضرات 10 محرم کو نعوذ باللہ ایک گھوڑا، آپ گھوڑا کہتے ہیں، ہم شبیہ ذوالجناح کہتے ہیں، ایک گھوڑا نکال لیتے ہیں، اس میں چادر ہوتی ہے، اس کے آگے آگے ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گھوڑا پوجنے والی قوم، چلے آپ کے اس الزام پہ بھی مجھے ناز ہے۔ ارے بھائی جو گھوڑے کو اتنی عزت دے رہے ہیں وہ نبی کے صحابہ کو کتنی عزت دیتے ہوں گے؟ تو پھر یہ الزام ہے نا ہم پر۔ مجھے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں، مناظرہ نہیں پڑھ رہا، محبت بڑا شکر ہے، بخاری صاحب مجھے ایک مولانا کہتے ہیں، اچھا کرامت آباد سے ایک بات بتائی، آف دا کیمرہ تھے، میڈیا پہ بیٹھے تھے، یہ بھی محرم سے پہلے ریکارڈنگ ہو رہی تھی، میں نے کہا جی فرمائے، کہتے کیا یہ وہی ذوالجناح ہے جس پہ حسین بیٹھتے تھے؟ یہ جو آپ نکالتے ہیں 10 محرم کو، کیا یہ ذوالجناح وہی ہے جس پہ مولا حسین بیٹھتے تھے؟ اگر یہ وہی ہے ہم بھی نکالیں گے، ہم بھی ماتم کریں گے۔ اب اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کہوں گا نہیں یہ وہ نہیں ہے، تو میں کہوں گا پھر آپ کیوں نکالتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا مولانا ایک بات آپ نے کی، اب ایک میری ادب سے بات سن لیجئے۔ کہتے فرمائیے، میں نے کہا یہ بتائیں آپ نے محرم سے پہلے 10 ہجری کو جس تنبے کی گلے پہ چھری چلائی ہے یہ وہی تنبا ہے؟ پتہ نہیں تو غور کرا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ وہی تنبا ہے جو ابراہیم کی چھری کے نیچے آیا۔ کہتے ہیں نہیں، تو میں نے پڑھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ اس کی شبیہ ہے۔ تو میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، اگر تنبا تنبے کی شبیہ بن سکتا ہے تو گھوڑا گھوڑے کی شبیہ کیوں نہیں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، حیدری۔ تینوں اسلام کے نعرے بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ میں نے 3 داروں میں شیعہ مذہب بتا دیا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ My dear sweet Muslim brothers, this is my open message for you and this is peace message۔ میں نے اپنا مذہب بتا دیا ہے، ہم نے نعرہ تکبیر پڑھ کر بتا دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے نعرہ رسالت لگا کے بتا دیا ہمارا نبی خاتم النبی محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے نعرہ حیدری لگا کر بتا دیا ختم نبوت کے بعد علی ولی اللہ ہے۔ اتانی کو غور کرے، اس لیے ٹائم مجھے ٹائم ادھر بیٹھو یار، آپ اس طرح بیٹھو، بسم اللہ، اس طرف آ کے بیٹھو، بسم اللہ مولا آپ کو سلامت۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرے محترم بھائی نے پنجابی زبان میں ربائی پڑھی، کچھ مجھے سمجھ آئی کچھ نہیں آئی، جتنی سمجھ آئی اس کے مطابق
ایک نبی کے مقدس صحابی کا ارشاد سن لیجئے. میں چاہتا ہوں ذرا صحابہ کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اس نے مولا علی کی بات کی، مولا حسین کی بات کی، دیکھا بغض رکھ کیا، صحابہ کی بات نہیں کی. حضرت عثمان مسلمانوں کے جلیل القدر صحابی، مسلمانوں کے جلیل القدر صحابی، تاریخ کے بڑے محترم خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ. یہ آپ کا ارشاد ہے، میں ادب سے پڑھوں گا، میری لاکھ جان قربان ان کے فرمان پر. آپ شیعہ سلامت ہے، آپ جیسی ذہین قوم کہاں پیدا ہوگی؟ کرامت باش حیدری کی جان قربان حضرت عمر کے حسین فرمان پر انہوں نے کہا یاد رکھو اس وقت تک کوئی شریف نہیں ہو سکتا جب تک دل میں علی کی محبت رہا. پتہ نہیں کیوں غور کرا، ہمیں مانو نہ مانو بزرگان کی مانو. تو یہ میں نے تو کہا نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آنکھوں سے پڑھی ہے. حضرت فرما رہے ہیں اس وقت تک کوئی شریف نہیں ہو سکتا. آپ کو بار بار جامع دے رہا ہوں، میں تھکا ہوں، مائک بڑا پیارا ہے، تھوڑی آواز کھولی. مولا آپ کو زندگی دے. اس وقت تک کوئی شریف نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میرے علی علیہ السلام کی محبت نہ ہو. اور تو ایک اور صحابی وہ بھی بڑے محترم ہیں، وہ فرما رہے کہ پورے صراط سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کی محبت کا چراغ. توجہ ہے نا، عربی میں چراغ پاسپورٹ کو کہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں غور صلوات پڑھ دیجیے محمد پر. قاضی صاحب آپ کا ویزا بھی لگ جائے، آپ ماشاءاللہ کروڑوں پتی بھی ہوں، آئی ڈی کارڈ بھی ہو، مگر پاسپورٹ رہو. بولے لا کی بات ہے. اچھا سے صرف پاکستان کی لا کی بات نہیں ہے، پورے ورلڈ کا. بخاری صاحب یہ لا ہے، امیگریشن آپ کو روک لے گی. ہاں جی جواز، ٹکٹ تو خرید لیا نا آپ نے، جیسے بھی لیا ٹکٹ آپ نے جیسے بھی لیا لے لیا، پیسے تھے آپ کے پاس آپ لے. یہ دبئی کا ایک ٹکٹ کر دیجیے، لندن کا ایک ٹکٹ کر دی تو جو ہے اب جیسے گئے اترے بورڈنگ کارڈ گالے جی پہلے جواز، پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کی ٹکٹ بھی بیکار. اچھا ایک اور چھوٹی سی مثال سن لیں. کوئی بندہ رزق حلال کمائے، اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، اور وہ ٹکٹ حلال رزق سے خریدے. جانا ہو اس نے کراچی، بیٹھ جائے پنڈی والی ٹرین میں، رزق بھی حلال تھا، ٹکٹ بھی صحیح تھی. اب ذرا کراچی پہنچ کے دکھائے، اب میرا ساتھ دیجئے گا، اب ذرا وہ کراچی پہنچ کے دکھائے تو یہ سارا پڑھا لکھا اجتماع مجمع نہیں ہوتا، مجمع مداریوں کو تھے یعنی کہ پاکیزہ شیعہ. مجھے کہیں گے قبلہ وہ کیسے پہنچ سکتا ہے کراچی؟ اس لیے کہ سمت ٹھیک نہیں ہے، رزق بھی ٹھیک ہے. اتارے کو غور کرے کہ سمت رزق بھی ٹھیک ہے، ٹکٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن سمت ٹھیک نہیں ہے. پتہ چلا کلمہ بھی پڑھ لو، مسلمان بھی ہو جاؤ، چہرہ رسول کی زیارت بھی کر لو، لیکن اگر عقیدے کی سمت ٹھیک نہیں ہے تو قیامت تک نہیں پہنچو گے. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا اللہ اکبر. بسم اللہ. ایک بار آتا صلوات پڑھ دیجیے محمد. والفجر واللیال العشر. اللہ قرآن میں شرف فرماتا ہے ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. یہ فجر کون سی ہے، 10 راتیں کون سی ہے؟ میں اس لیے زور نہیں لگا رہا کہ ماشاءاللہ بڑے بیداروں کو سن رہے. فجر ہے شب عاشور اور روز عاشور کے درمیانی لمحہ، اور 10 راتیں ہیں یکم سے لے کر عشرہ، عربی میں 10 کو کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا جناب قرآن سے عشرہ. نہیں غور کیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے یہ شیعوں کے دن، یہ تو اللہ فرما رہے. اب آپ کا فلسفہ کہاں گیا کہ یہ شیعوں کے دن؟ اور پھر اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے قسم ہے مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جس کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی تھی اور گردن سے پسینہ گرتا تھا. کیا اللہ جیسی متبرک ہستی جو نبی و علی کا بھی خالق ہو وہ کسی عام گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے؟ پتہ نہیں کوئی غور کرے کہ نہیں. علماء مکاتب و تفسیر نے لکھا کہ جب سورہ والعصر توجہ
سورہ والعصر کے مستاق حسین نے کربلا میں اپنا کھوڑا، اور یہ شان نزول ہے پہلے، نہیں غور کیا اپنی شان نزول ہے پہلے، کربلا ہوئی بعد میں۔ جملہ مجھے بہت اہم کہہ رہے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے سرگودا والوں کی خدمت کرتے ہوئے 12 برس ہو گئے، آپ میرا بڑا جذباتی اور انقلابی انداز سے خطاب سنتے ہیں، لیکن آج مجھے ایک تبلیغی خطاب کرنا ہے اور آپ کی توجہ چاہنی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ خوب توجہ فرما رہے ہیں، آپ داد اور دعا دے رہے ہیں۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میرے بیٹے یہاں اگر کوئی سوال کرے، گوگا بھائی یہاں کوئی سوال کرے تو اس کے جواب دے دینا، جواب بھی میں قرآن سے دوں گا، مگر اسے کہو سوال قرآن سے کرے۔ نہیں غور کیا، یہی تو بد نصیبی ہے، تم 14 صدیوں سے سوال تاریخ سے کرتے ہو، ہم جواب قرآن سے دیتے ہیں۔ جب ہم اس گھوڑے کی قسم کی بات کریں تو فوری ملا کہتا ہے لوبہ توبہ توبہ، یہ شیعہ بڑے کافر ہیں۔ کہاں کربلا، کہاں قرآن؟ قرآن تو مکمل ہو گیا تھا غدیر کے میدان میں، اس کے 10 سال بعد توجہ 51 سال بعد کربلا ہوئی ہے، تو 51 سال کے بعد کون سے گھوڑے کی اللہ نے قسم اٹھائی؟ کمانا مسلمانوں، سورہ فیل عبد المطلب کے زمانے میں ہوا، اور اللہ فرما رہا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں؟ نبی کا دور تو مدینہ میں تھا، اللہ کیوں کہہ رہے دیکھا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، شان نزول پہلے۔ خاموشی نہیں، ٹائم مجھے بتا دیں، ایک بلندر صلوات پڑھیے، بلندر صلوات پڑھیے۔ خاموش پاک بی بی آپ کو سلام۔ کل بھی انشاءاللہ ٹھیک 3 بجے میں بابا احسن شاہ نقوی ان کے مجلس میں حاضر خدمت ہوں، 23 بلاک میں غالباً وہ مجلس ہے، وہاں میں انشاءاللہ پورے 3 بجے حاضر خدمت ہوں۔ مگر جملہ سن لیجیے، شان نزول ہے عبد المطلب کے دور میں۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں؟ ابے تم زمانوں کی بات کرتے ہو، عقل کے یتیموں، زمانے اماموں سے ہیں، امام زمانوں سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں کسے سلوات پڑھیا ہے؟ ہائے ہائے، میں نے جملہ بہت بڑا کہہ دیا، زمانہ اماموں سے ہیں، امام زمانوں سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے کہ نہیں؟ جی بسم اللہ، زمانہ امام کا پابند ہے، کیونکہ زمانہ ہدایت لینا چاہتا ہے، امام ہدایت دینا چاہتا ہے۔ سلوات پڑھیے آل محمد کو بلندہ۔ تو میری جان، میں نے آپ کو 10 باتیں ایک دن قرآن سے بتایا۔ اب ایک مسئلہ بڑی محبت کے ساتھ، یہ جملے میرے نہیں، تھوڑی بڑا آواز کھولیں، یہ جملے قبلہ سید اظہر سنزیدی صاحب آل اللہ مقامہ ہوں، میں جن کا جملہ ہونا نام لے کے پڑھتا ہوں، ڈھال بھائی جی خطیب آل محمد، ان سے کسی نے کہا کہ تم شیعہ جو ہے نا، یہ جو ماتم کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ حرام ہے۔ زیدی صاحب نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی زندہ کا تو ماتم ہی نہیں ہوتا، شہید زندہ ہے لہذا زندہ کا ماتم نہیں۔ زیدی صاحب نے کہا بے عقل کے یتیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماتم کا تعلق زندہ یا مردہ ہونے سے نہیں، ماتم احتجاج ہے۔ بولو صحیح نا؟ آپ کا ماشاءاللہ 2 ٹکے کا لیٹر اندر ہو جائے، پوری کابینہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے، تو وہ خیر سے مر گئے؟ بولو تو صحیح نا؟ کسی قید خانے میں یا کہیں لندن میں بیٹھے ہوئے تو جو ہے لوگ یہاں پر ان کا احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کا تعلق زندہ یا مردہ سے نہیں ہے، احتجاج کا تعلق ہے ظلم کے خلاف۔ میرا ساتھ دیجئے گا، جہاں ظلم ہو وہاں احتجاج آپ کا شرعی حق ہے۔ ہمارا احتجاج ظلم کے خلاف ہے، مظلوم کی حمایت میں ہے۔ رکیے، انہوں نے کہا کہ جی زندہ کا تو ماتم جائز نہیں۔ کیا کہنے زیدی صاحب؟ زیدی صاحب نے اونچا سا کہا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ مولوی پھر بگڑ گیا، انہوں نے کہا ایک اور بدعت۔ آپ نے کہا جی آپ کیا بدعت ہوگی؟ انہوں نے کہا تم نے رسول اللہ کو پکارے، مولا علی کو پکارے۔ کہا ہاں۔ کہا وہ تو چلے گئے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ کہتے وہ تو چلے گئے، جو دنیا سے چلے گئے انہیں پکارتے کیوں؟ زیدی صاحب نے کہا جاہل
मातम करे तो कहते जिंदा का क्यों कर रहे हो, मातम करे तो कहते हो जिंदा का क्यों कर रहे हो, हम मदद के लिए पुकारे तो कहते वो तो मर गए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद पाक बीबी आपको सामर के। बस मेरा मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा मेरे अपने भाइयों से कमिटमेंट था, मुझे 12:05 तक मजलिस को ऑफ करना है। आज 8 मुहर्रम है, नारों का दिन नहीं था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हौसला अफजाई फरमाई। जी बिस्मिल्लाह, मेरी मजबूरी है, मैंने शेर पढ़ने। हाय हाय हाथ पे ईंट उठाकर रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम की आयत पढ़ना आसान था, हाथ पे अकबर जैसा बेटा उठाकर रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम पढ़ना बड़ा मुश्किल था। मेरे मौला के आज़ादारों, आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मैं बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता। बेटा थोड़ा पीछे हटना, तबीयत ठीक हो ना हो। जी बेटा ठीक है, बिस्मिल्लाह, मौला आपको समर के। जितना भी थका हूँ मैं कभी बैठ कर, ये बेटा पंखा मेरी तरफ से हटा दे, उधर मोमिनीन की तरफ कर दे, मोमिनीन की तरफ पंखा कर दे। मैं बैठ कर कभी मसाइब नहीं पढ़ता। जिस शहजादे की मैंने बात शुरू की है ना, काज़मी साहब, जब उस शहजादे ने फरमाया ना बाबा मैं उतर गया, बिस्मिल्लाह, आज तो मुझे किसी को दावत देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की सुबह से लेकर परसों की शाम गरीबा तक जाकिर सिर्फ वक्ती तौर पे खड़ा होता है। अली का शिया तो घर में रो रहा है, गलियों में रो। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने शहजादे को लेके गए जनाब इस्माइल को, तो एक जुमला फरमाया, बेटा अगर मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करूं कैसा पाओगे? ये खामोशी नहीं है। कहाँ गई वो मजलिसें जिसमें लोग अदब से रोते थे? बुजुर्गान कपड़े सर पे लेकर चेहरे छुपा के रोते थे। इतना अदब था मजलिसों में कि कहीं रियाकारी ना बने। आज लोग किराए के लोग लाकर गैरों ने दिल दुखाया है, तुम न दुखाओ। शब्बीर की मजलिस में बन ठन के लाओ, सारे झूठ बाहर छोड़ कर आओ। हुसैन की मजलिस में कभी कोई रवैया अख्तियार न करो। क्या रोने के लिए कम है कि माँ 4 घंटे खड़ी रही? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे खड़ी रही। मैं आपकी पाकीज़ा चेहरों की नजर मैं माफी चाहता हूं, मैं लगातार मसाइब नहीं पढ़ सकूंगा, आवाज मेरा ठीक है। जनाब अली अकबर की शहादत बहुत बड़ी शहादत उज़्मा है। मुझ जैसे हकीर की, मुझ जैसे फकीर की जुर्रत नहीं है कि आपको अली अकबर की शहादत सुना सकूं। बस एक जुमला मेरा बेटा सुनाता हूं, जवान हो आपके लिए जुमला है। इतना हसीन था अली अकबर कि बीबी ने 17 पुरखे चेहरे पे रखे। मैं बीबियों के नाम नहीं लूंगा, मुझसे उम्मीद नहीं रखिएगा कि मैं अपनी आकाजादियों के नाम लूंगा। कोई रोए बिस्मिल्लाह, कोई ना रोए बिस्मिल्लाह। मैं बीबियों के नाम नहीं लूंगा, निशानी बताता हूं वो बीबी कौन सी है। वो बीबी है जो सारी जिंदगी बाप के सामने नहीं आई। कहो तो मैं सुबह तक निशानियां पढ़ता हूं। वो बीबी है जो 18 भाइयों की लावारिस बहन है। कल मैंने जुमले ढुढियाल अशरे में पढ़ा, मैं गाड़ी में बैठ गया और अली वालों मुझे बीबी की कसम, लोग मुझे गले लगा लगा कर आकर रोते रहे कि मेरा वो चूल्हा पता क्या था, मेरा दिल चाह रहा है। मर्दों में आइए लाल भाई जल्दी में मराव को सामने रखे, करबला में मर्दों में सबसे ज्यादा लश्कर यजीद ने अब्बास को मारा। ये आखिरी जाके पड़ेंगे। लश्कर यजीद ने मर्दों में सबसे ज्यादा जनाब अब्बास को मारा, खवातीन में सबसे ज्यादा अली की बेटी को मारा जो अब तक नहीं रो सका। फर्क सिर्फ इतना है, अब्बास के बाजू काट के मारा, अली की बेटी के हाथ
بعد کے 12 بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ نشان مجھے چادر دینا ٹائم بتاتے رہنا بسم اللہ مولا آپ کو سلام رکھے بھائی لال خان کہہ رہے یہ بدلے علی کی دشمنی میں لیے گئے اچھا رو پڑے ہو نا رو پڑے ہو بی بی آپ پر راضی ہو میرا سرگودا کے ایک شیعہ پر سلام ہے لیکن جو کہتے ہیں نا میں بڑا ہی سخت دل ہوں مجھے رونا نہیں آتا ذرا تیار ہو جائے جب علی اکبر نے فرمایا نا بابا میں گر گیا 2 لاشیں ایسے ہیں جس پر حسین گھوڑے پہ نہیں چڑھ سکا جسے سمجھ آئیے وہ ہے کر لے جسے نہیں چاہیے کوئی بات ہے ہر شہید کا لاشا اٹھانے کے لیے حسن بھائی تیرے بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہوئے حملہ کیا 3 دن کے بوڑھے جنرل 57 برس کے بوڑھے جنرل نے مزاحمت کے ساتھ جنگ کر کے لاشیں اٹھائے لیکن بچوں 2 ایسے لاشیں جن پر حسین نہ تو گھوڑے پہ جا سکا نہ اس طرح جا سکا جیسے میں کھڑا سوال نہیں کرو گے جب غازی کی لاش پہ گئے تو رکوع کی حالت میں گئے جسے سمجھ آئی وہ ہائے کرے کیونکہ کہا تھا پاس تیرے جانے کے بعد میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے امیر بن کے نہ سننا غریب بن کے رونا اور ایک لاشا اکبر کا جس پر حسین ایسے کرتا تھا اور مجھے بتاؤ اور میرا اکبر کہاں گرا ہے اور مجھے میرا بیٹا دکھائی حوصلہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے مجھے میرا بیٹا دکھائی نہیں دیتا شاید میرا جملہ آخری ہو لیکن جو گھر سے کہتے ہیں نا 30 سال ہو گئے مجھ سے سنتے ہوئے تھوڑا بیٹا ایک اور بڑھائیں مولا آپ کو سلامت رکھے مجھے آج تک رونا نہیں آیا مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں مسئلہ غیرت مندوں کا چوریاں اٹھاؤ میں تو آکر بڑی معرفت والی مجلس بارے الہ کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے لاشے پہ نہ پڑے اور اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو قاتل کمینہ نہ ہو جب اللہ اب تک نہیں رو سکا دعائیں ذہن میں رکھنا جب حسین نے کہا اور مجھے اکبر نہیں دکھائی دیتا ایک کمینہ ہے سارے اس کا کہا خدا اس میں لعنت کا ہے اور اس کمینے نے میرے مولا کے پہلو میں نیزہ مارا حسین اکبر کی لاش میں گرا کہا یہ ہے تیرا اکبر ہائے 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 سینے پہ ہاتھ نہیں مارو گے ہائے حسین ہائے علی اکبر ایک گھوٹ پانی دے رہے شان کچھ سانسیں میری بہنوں کھل کے رونا میری بیٹیوں کھل کے رونا مگر اپیل کر رہا ہوں میری بیٹیوں سر سے چادر نہ اترے اور ایک اپیل شیعہ کے جوانوں سے کر رہا ہوں تجھے بی بی کا واسطہ ساری دنیا شراب پیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو علی کا شیعہ بیٹھا ہے نا کبھی شراب نہ پینا شرابی ناچتے رہے حسین اکبر کی لاش پر پھیل کر ہاتھ مار مار کے کہتا تھا او میرا اکبر او بابا کو کاش میرا بھائی مجھے وقت میں بٹھا دیتا میں پوری شہادت پڑھتا لو میں توحید کے سپاہی کے غور کیا جملے پر میں توحید کے کامل سپاہی کی ہمت پر ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر سید ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا مومن ہے تو دعا کیجئے گا میں کسی کو نہیں کہوں گا اٹھ کے ماتم کرو میں یہ نہیں کہوں گا ٹکرے مارو لیکن انشاءاللہ تعالی رات آج بستر پر آپ کو یہ جملہ نہ رلائے تو میں بی بی کا نوکر نہیں ہوں حسین ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تو شوق میں بیٹھتا ہے اس طرح اکبر کا سر زانوں پہ رکھا اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے پتہ نہیں کون سن رہا ہے حسین نے ابا کے دامن سے بیٹے کے چہرے سے دھول صاف کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے حسین نے چورا کہا اکبر درد ہو رہا ہے نہیں بابا اکبر درد ہو رہا ہے نہیں بابا شیر کا پوتا ہوں
यार ऐसे ही मसाइब सुना करो। शेर का पोता हूँ, शेर का बेटा हूँ, शेर का भतीजा हूँ, फिर रो क्यों रहा है? बाबा बर्छी एक नहीं, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, आपने तो बर्दाश्त ही नहीं करना। बाबा बर्छी एक नहीं, बेटा मुझे तो नजर आ रही है बर्छी का फल ऊपर निकला हुआ है, दूसरी बर्छी कौन सी है? कहा बाबा मेरे अबा के बटन खोलना, एक और भी बर्छी है। बेटा ये दूसरी बर्छी किसने मारी? यार मैं कैसे पढ़ूं, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह आपके बेटियों के पर्दा सरगोदे वालों अपने हक अदा कर दिया सुनने का। और मेरी बेटियों खुल कर रोना। कहा बाबा एक बर्छी अशीर बिन नमीर ने पीछे से मारी लेकिन उसने रुलाया नहीं। बाबा दूसरी बर्छी शिमर ने मारी है, लेकिन बाबा उसने जो बात की ना, तेरा बेटा कयामत कभी रोएगा, सीने पे हाथ मार लेना। कहा क्या बेटा? कहा बाबा जब मैं घोड़े से गिर गया, दो कुत्ते मेरे हाथों पे खड़े हुए, सामने से शिमर आया, इसने सीने में बर्छी मारी, सिर्फ मारी नहीं बाबा तोड़ी। बड़ा अमीर बन के सुना है, बाबा तोड़ी, तोड़ के कहते हैं मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, आज सबर करेगा तो मैं मानूंगा, आप आदम कर लेना। हुसैन ने आस्तीने पीछे की, अकबर का सीना घुटने पे रखा, बर्छी में हाथ रखा, आवाज आई इन्ना लिल्लाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला, नहीं नहीं नहीं, खामोशी नहीं, ये खामोशी नहीं है। आज मैंने तुम्हें बताना है बीवियों का पर्दा क्या है। अली की बेटी का नहीं समझे मेरे बच्चों, पर्दा क्या है? हुसैन ने कैसे निकाला, कैसे निकाली बर्छी? ऐसे ऐसे निकाली। खुदा का नाम है सिर्फ सियात को समझना, सख्त नहीं पाड़ा। इमाम ज़माना फरमाते हैं हमारे मसाइब पे पर्दा ना डालो। हुजूर कैसे निकाली? यानी ऐसे निकाली नहीं, पहले यूं की। नहीं ना समझ आई तुम्हें? बच्चों को समझ नहीं आई, मेरे बुजुर्ग समझ रहे हैं, क्योंकि बर्छी अकेली नहीं थी, इसके साथ कुंडे थे। पहले ऐसे की, फिर ऐसे की, अब जो बर्छी निकाली, बर्छी की नोक पर अकबर का जिगर बाहर आया। छोटी शहजादी की आवाज आई, आयो मेरा दूल्हा, आयो मेरा भाई का सोना, जल्दी से आ, अकबर का शेरा सज गया। अल्लाह 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 को अल्लाह तकब्बल मिन्ना।